الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم الحمدللہ ہم ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں۔ کم و بیش ایک ہفتہ مجھے امریکہ میں آئے ہوئے ہوا، مختلف محافل اور بزم کے اندر گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی۔ حسب اعلان آج میری گفتگو کا موضوع ہے وہ کون سی تجارت جس میں نقصان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کی روشنی میں ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھی اپنا وطن چھوڑ کر اس ملک کے اندر مالی استحکام کی غرض سے اور اپنی دنیاوی ضرورت کی تکمیل کی غرض سے یہاں پر آباد ہوئے، اور آنے کے مقاصد کے اندر خوشحالی حاصل کرنا بھی ایک عظیم مقصد ہے کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں میں جا کر کے رہیں، کمائیں اور اپنی ضروریات کو پوری کریں، اپنی خواہش کو پوری کریں۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہاں آنے والا ہر شخص اپنے مقصد کو پا سکے۔ بہت سارے کامیاب ہوتے ہیں، بہت سارے بہت کچھ خواب سجا کر کے آتے ہیں، کسی کے پورے ہوتے ہیں اور کسی کے نامکمل ہوتے ہیں۔ ماضی میں رہا ہوگا کہ بہت ساری تجارت کرنے والے تجار یہاں پر انویسٹ کیے ہوں گے، لیکن اس وقت انہوں نے جتنا کمایا ہوگا آج اتنا کمانا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، اور ممکن ہے کہ آج وہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ پروفٹ نہ پا سکے جس کی ان کو توقع ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تجارت کے اندر بہت سارے پروفٹ کی امید رکھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروفٹ تو اپنی جگہ پر کیپٹل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تجارت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تاجر تھے، انبیاء نے تجارت کی، اور قرآن مقدس میں نماز کی ادائیگی کے بعد تجارت کے لیے مسجد سے نکلنے کا حکم ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور آگے پروردگار نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو مسجد سے باہر نکل کر تجارت کرنا، روزی کمانا، روزی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کا حکم اللہ نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا ہے۔ دولت کمانا یا روزی کمانا نہ گناہ کا کام ہے نہ ناجائز ہے، حلال روزی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر جل جلالہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ ان تمہیدی گفتگو کے بعد میں قرآن کی روشنی میں سمجھا ہوں کہ بہت ساری تجارت کے اندر خسارہ ہوتا ہے، لیکن ایک تجارت میرے کریم نے بتائی جس کے اندر کوئی نقصان نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، دکھا کر یا چھپا کر۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ اب آئیے یتلون کتاب اللہ، پہلے اس کو لیتے ہیں۔ تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، ایک تو اللہ کی کتاب کی تلاوت، اور دوسری چیز نماز کی اقامت، اور تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ۔ یتلون کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجدوں کے اندر جا کر کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن شریف۔ رمضان المبارک میں مسلمان قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں اب مسجدوں میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھ گئی، پہلے نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنے والے نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ پڑھنا مراد ہے کہ بس آپ سمجھے نہیں سمجھے کچھ بھی نہیں، بس کھولے وضو کی اور پڑھ لیا آپ نے؟ کیا یتلون کتاب اللہ اس سے یہ مراد ہے؟ تو نہیں، صرف پڑھنا مراد نہیں۔ یتلون کتاب اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ مراد ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا کبھی لاس میں ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا کبھی خسارے میں ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا کبھی نقصان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان اگر نقصان کے اندر ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو اور اس پر عمل کرنے کے جذبے کو ختم کر چکا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک میں ناسا، اس ملک کے اندر سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کے مشین، اسی طریقے سے بہترین سائنٹسٹ یہاں پر موجود ہیں جو چاند کی زمین پر قدم رکھنے کی بات کرتے ہیں، جو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں امریکہ کی ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے پوری دنیا اسے سلام کرتی ہے، اسے ایکسپٹ کرتی ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کی کتاب کی عظمت پر۔ پوری دنیا کے سائنٹسٹ کے لیے راکٹ بنانا، ایٹم بم بنانا، چاند کی زمین پر قدم رکھنا، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنا بہت ایزی ہے،
لیکن میرے رب کی کتاب کی ایک آیت جیسی آیت لانا یہ سارے سائنٹسٹ مل کر کے بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ ایک آیت، ایک سینٹنس جو قرآن کا ہے، اتنی ترقی کرنے کے باوجود 1400 سال پیچھے آپ چلے جائیے جب یہ قرآن نازل ہوا، لیکن اتنے پیچھے اتنی صدیوں پہلے نازل ہونے والی کتاب کی ایک آیت جیسی آیت بھی سارے سائنٹسٹ مل کر کے تیار نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا یہ معمولی کلام نہیں، بہت عظمت والا کلام، بہت رفت والا کلام ہے۔ مسلمان گرا کیوں؟ مسلمان تباہ کیوں ہوا؟ مسلمان برباد کیوں ہوا؟ اس کا بیسک ریزن، جو کتاب انسان کو اٹھانے کے لیے آئی تھی اس کتاب کو مسلمان نے طاق کی زینت بنا کر رکھ دیا۔ بالکل تعلق۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ قرآن کی آیتوں پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ زبر اوپر کیوں، زیر نیچے کیوں، باقی نیچے نقطہ کیوں، تاکہ اوپر 2 نقطے کیوں، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ کیوں، اس پر دنیا ریسرچ کر رہی ہے۔ اور مسلمان ہے کہ اس قرآن سے اپنا تعلق اتنا توڑے ہوئے ہے کہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا، نہیں جانتا ہے مسلمان۔ میں نے ابھی انگلینڈ کے دورے میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں ان میں سے more than 70% مسلمز تجوید کے ساتھ، پروناؤنس کے ساتھ پرفیکٹلی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور more than 70% نیو مسلم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے پیدائشی مسلمان قرآن سے دور ہو رہا ہے اور نیو مسلم قرآن سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن ہی تھا جس کی آیتوں کو سننے کے بعد لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوئی۔ یہ قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ ارے حق تو اس قرآن کے سلسلے میں یہ ہے، اس کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کو آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربانی کرے؟ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مہربانی کرے۔ آپ سمجھتے ہو تو ٹھیک، نہیں سمجھتے ہو تو ٹھیک، لیکن بس اتنا کرو تو اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، خاموشی سے سنو، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جس کتاب کے خاموشی سے سننے پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ آج مسلمان ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج اس کتاب سے تعلق مسلمان کا فنش ہو گیا۔ ہم اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کی مہربانی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن سننا پسند کرتے ہیں؟ تو بھی فرینکلی میں عرض کرتا ہوں کہ نماز میں امام صاحب اگر تلاوت لمبی کر دیں تو آدمی مسجد چینج کر دیتا ہے۔ ایسی مسجد میں جاؤ جہاں پر قرآن مختصر پڑھا جاتا ہو۔ جس قوم کی طبیعت قرآن سے اکتا چکی ہو اس قوم کے اوپر اللہ کی مہربانی کہاں سے نازل ہو؟ کہاں سے نازل ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں،
مکہ مکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں، طائف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی رکھی جاتی ہے۔ خدا کی قسم سرکار نے رب کی بارگاہ میں اس کی شکایت نہیں کی کہ مجھے اتنا ستایا جا رہا ہے، نہیں، شکایت کی ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ کون سی شکایت ہے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم کو کیا ہو گیا جو قرآن کو چھوڑے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ سمدیت کے اندر قوم کے قرآن کے چھوڑنے پر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا فرمائی کہ میری قوم کو کیا ہو گیا جو اس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم ہر چیز سے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سکون قرآن میں اللہ نے رکھا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ نے اس کتاب کی عظمت کو کس طریقے سے دل میں بٹھایا ہے کہ دنیا میں جو پاک کے اندر جتنے بھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں یا جو قرآن مقدس کہیں بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول پڑھنے والا بچہ اسکول کی بکس بیک سائڈ کے اندر ہینگ کر کے جاتا ہے، اس کا بیگ ایسا ہوتا ہے کہ بکس پیچھے کی سائڈ میں ہوتی ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی ایک ایسا بھی اسٹوڈنٹ نہیں ملے گا جو قرآن کو اس طریقے سے رکھ کر کے جاتا ہو۔ وہ قاعدہ بھی لے کر کے جائے گا تو سینے سے لگا کر کے اس کی جگہ یہ قرآن مقدس اور اللہ کی کتاب۔ لیکن آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں میرج ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو ہر باپ یہ چاہتا ہے میں اپنی بچی کو جہیز میں یہ دے دوں، یہ دے دوں، یہ دے دوں، سب کچھ دیتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر شوہر کی ڈیمانڈ، پھر وہ جاب لیس، اب بیوی بیچاری کمائے اور شوہر کو کھلائے، بس یہ سب چلتا رہتا ہے۔ حضور نے بھی تو کچھ تعلیم دی ہے اپنی بچیوں کو دینے کے لیے۔ فائنینشیل کرائسس شادی کے بعد بچی کو کبھی بھی نہ ہو، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک صحابی بہت شدید بیمار ہوئے، 3 بچیاں تھیں ان کی، ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے پاس رقم بھی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کر پہنچے ان کے پاس اور آپ نے فرمایا کہ یہ رکھو، تمہارے علاج کے لیے کام آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اس کی حاجت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اسے رکھ لیں، آپ کی بچیاں ہیں، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ رقم ہوگی تو بچیوں کو کام آئے۔ وہ صحابی اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ کہا امیر المؤمنین کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے میں گرفتار ہوں؟ امیر المؤمنین میری بچیاں زندگی میں کبھی فاقے میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا جن کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کراؤ، اور جو بچی روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گی اس کے گھر میں کبھی فاقہ آ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، اس لیے میری بچیاں کبھی فاقے ہوں گی۔ ہم سب دیتے ہیں، کیا یہ بھی دیتے ہیں؟ ہم تو خوبصورت باکس قرآن شریف کا ڈھونڈتے ہیں کہ سب دیکھیں تو کہیں کتنا خوبصورت ہے، یہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے
اور کوئی چیز، کوئی تعلیم ہم اپنی بچیوں کو اس سلسلے میں نہیں دیتے۔ یہی وہ کتاب ہے قرآن مقدس جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ سوچیں بائبل، توریت، انجیل، زبور سب چینج ہو گئی، قرآن کیوں چینج نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج کیوں ہے؟ یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس اور اپنی امت کے بارے میں غور کیا کہ امت کی ہدایت کے لیے یہ کتاب سب سے عظیم ہے اور اس کتاب کے ذریعے امت کو راستہ ملے گا، تو سڈنلی حضور کو یہ خیال آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طریقے سے پہلے انبیاء کی کتابیں چینج ہو گئی، اگر قرآن چینج ہو گیا تو میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، میری امت کی ہدایت کے لیے پھر کون سی کتاب ہوگی؟ بس یہ فیلنگ سرکار کی تھی، اللہ نے آیت نازل فرما دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے سب کتابیں تو چینج ہو سکتی ہیں، قرآن جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے۔ یہ اتنی عظیم ترین کتاب ہے، اتنی عظیم ترین کتاب کہ اس پر عمل کر کے انسان دیکھے، رزلٹ وہی آئے گا جو اللہ عز و جل نے فرمایا۔ آج انسان دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ کیوں دھوکہ کھاتا ہے؟ ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ انسانوں کی صفات کے ذریعے انسانوں کو پہچاننا یہ قرآن مقدس میں موجود ہے کہ کون سا انسان کس فطرت کا ہے، پوری ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے۔ عیسائی کی فطرت یہ، یہودی کی فطرت یہ، مسلمان کی فطرت یہ، مومن کی فطرت یہ، سب کی ہابیز قرآن نے بیان کی ہے۔ صحابہ اس لیے دھوکہ نہیں کھاتے تھے کہ وہ انسان کو قرآن سے سمجھتے تھے، اس لیے دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جب قرآن ہی نہیں سمجھتے تو انسان کو کیا سمجھیں گے؟ مائکروسکوپ کا دور نہیں تھا، کیمرے کے دور نہیں، کیمرے کا دور نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ 1200 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر جنگ لڑ رہے ہیں، اور فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاون کے اندر جو 1200 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ان تک یہ آواز پہنچ جاتی ہے اور وہ پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں وہ علاقہ خالی نظر آتا ہے، فوراً وہ افراد سیٹ کر دیتے ہیں، جنگ فتح کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ آواز کیسے پہنچی اور یہ منظر کیسے دیکھا گیا؟ یہ قرآن کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کا نور قرآن بھی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے قرآن کے سلسلے میں؟ میں آپ سے عرض کروں، پوری دنیا میں مسلمان سے آپ پوچھیں کہ قرآن مقدس کے حوالے سے، قرآن مقدس کے حوالے سے آپ کی سوچ کیا ہے؟ کیوں یہ کتاب نازل ہوئی؟ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ دو ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، ماہ رمضان آئے تو تلاوت کر کے ثواب کما لو، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑھ کر کے سارے ثواب۔ اگر آپ پوچھیں کہ یہ کتاب اللہ نے کیوں نازل کی تو بہت زیادہ سے زیادہ لوگ کہیں گے اس کو سمجھو، لیکن اس پر عمل کا جذبہ اور عمل کی سوچ 80 to 90 بلکہ 95% پوری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب عمل کے لیے نازل کی ہے، یہ سوچ نہیں ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جس نے ہم کو تباہ کیا۔ صحابہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ قرآن کی ایک آیت پر
عمل کرتے، سنتے اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، دعوت تھی، مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے، خادمہ تھی، اس وقت کی اور اس دور کی خادمائیں بھی قرآن جاننے والی تھی۔ تو جب دسترخوان کے اوپر کھانا چنا گیا تو شوربے کا ایک پیالہ، گریوی کا ایک پیالہ لے کر کے خادمہ آئی اور ہاتھ سے وہ پیالہ پھسل گیا اور جتنے مہمان بیٹھے تھے ان کے کپڑوں پر وہ گریوی گری۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے جلال بھری نظر سے اس خادمہ کو دیکھا، خادمہ نے اسی وقت قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ امام حسین نے فرمایا میں نے پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے۔ کہا جا میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے قرآن پر عمل۔ اور آج مسلمان کہتے ہیں مولانا بہت ڈیفیکلٹ ہے عمل کرنا۔ جب آپ خود قرآن پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ سمجھتے ہو تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ پریسکرپشن اگر ڈاکٹر لکھ کر کے دے دے، آپ کہیں بہت اچھا ڈاکٹر تھا، آپ میڈیسن بھی لے کر کے آئے اور کہیں بہت اچھی میڈیسن جاپان کی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو بہت اچھی کمپنی کی، آپ میڈیسن لا کر کے پریسکرپشن کے بعد آپ دونوں چیزیں آپ فریج کے اندر رکھ دیں، طبیعت اچھی نہیں ہوگی۔ طبیعت تو اس وقت اچھی ہوگی جب میڈیسن کو آپ کھائیں، استعمال کریں، اسے پئیں، تب اس کا اثر ہوگا۔ صرف پریسکرپشن سے اور میڈیسن سے فائدہ نہیں ہوتا، کھانے کے بعد فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کا بھی فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور صحابہ کی عادت تھی وہ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بچی کی شادی ہوئی اور بڑی نیک بچی تھی ماشاءاللہ۔ کچھ دن شادی کو گزرے، بیچاری پوری کوشش کرتی تھی کہ کھانا اچھا بنے، لیکن اتفاقاً وہ روز کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو جائے، کبھی نمک زیادہ تو کبھی مرچ زیادہ تو کبھی تیل زیادہ۔ بیچاری بہت پریشان۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر بہو جب بہو ہوتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ میں اگر ساس بنوں گی تو میری بہو پر تو میں بالکل ظلم نہیں کروں گی، لیکن جیسے ہی ساس بنتی تو پھر وہی شروع کر دیتی۔ یہ ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہی ہوا، وہ ساس نے زیادتی شروع کر دی، تمہیں پکانا نہیں آتا، تمہارے ماں باپ نے سکھایا نہیں، اور ساتھ میں سپورٹ دینے کے لیے ننند جو ہے وہ بھی سپورٹ دیتی ہے، ہاں امی کہاں آپ کو یہ مل گئی، وہ سب۔ اب روز کا ٹینشن کرتے ہیں۔ تو بچی نے مجھے فون کیا، کہا کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے کہ میں تنگ آ چکی ہوں اور ابھی 2-3 روز سے میری بھی زبان تھوڑی سی کھل گئی ہے، برداشت اب نہیں ہوتا، میں بھی اب سامنے جواب دیں۔ تو میں نے پہلا کوشچن اس بچی سے یہ کیا کہ میں نے کہا بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم اس کو کنٹینیوز لائف کو رکھنا چاہتے ہو تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ یا نہیں؟ کہا نہیں میں تو چاہتی ہوں کہ میری زندگی جو ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ گزرے۔ تو میں نے کہا میں تمہیں ایک میڈیسن دیتا ہوں، ہے تھوڑی سی کڑوی لیکن عمل کرنا پڑے گا۔ کہا بالکل میں تیار ہوں۔ میں نے کہا میں تمہیں قرآن مقدس کی ایک آیت پر عمل کے حوالے سے کہتا ہوں اور رزلٹ وہی آئے گا جو قرآن نے کہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت فرمائیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جب تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو ڈیفینس جو ہے نا وہ اچھے انداز میں کرو، اچھا انداز ہو۔ اب رزلٹ قرآن بتاتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور اس کے درمیان جو جھگڑا تھا اللہ اسے جگری دوستی میں تبدیل فرما۔ میں نے کہا بیٹی بس تم ایک ہی کام کرو، وہ تمہیں گالی دے تم معافی مانگو، میری ماں مجھے معاف کر دو، آئندہ میں خیال کروں گی، ننن کچھ کہے مجھے معاف کر دو، آئندہ میں خیال کروں گی۔
تم بالکل جو ہے ایکسائٹ ہو کر، ٹینشن میں آ کر، اسٹریس میں آ کر تم بالکل جذباتی انداز کے اندر ریپلائی مت دو. تم نرمی سے، اس لیے کہ آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ سے کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. اگر آگ کو بجھانا ہے تو پانی کوئی کو تو کسی کو تو بننا پڑے گا، تو تمہیں پانی بننا ہے، آگ بجھ جائے گی. اس نے کہا حضرت لیکن وہ زبردستی کرنا کہ دیکھو میں نے پھر وہی تم سے کہا کہ تم کو قرآن پر عمل کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، بلیو کریں آپ 20 ڈیز تک اس نے سب کا دامن پکڑ کے رکھا. ساس یہ کہتی ہے امی مجھے معاف کر دو، امی میں آپ کو پانی پیش کرتی ہوں، مجھے اپنی بیٹی سمجھے. بس وہ بالکل اسی طریقے سے آفٹر 20 ڈیز ساس اور ننند دونوں مل کر کہتے ہیں کیوں ہم کسی کی بچی پر زیادتی کریں، ہم اسے سمجھائیں، وہ تو نرمی سے بیچاری پیش آتی ہے، اب سدھر جائے گی انشاءاللہ، تھوڑا سا پکانا آ جائے گا، کچھ گائیڈ کریں. اس کے بعد وہ محبت ہوئی کہ آج تک وہ محبت باقی ہے. سارے اختلافات یہ ہے قرآن. اور اب ہماری قوم سے ہم کہیں جھوٹ مت بولو دھندے کے اندر، تو کہیں گے مولانا اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وجتنی وہ قول الزور، اور ہم جھوٹ کو پکڑ کے چلتے ہیں. تو جب مسلمان خود قرآن کو قابل عمل نہ سمجھے، میں جو نکتہ بتا رہا ہوں، قرآن پر ایمان رکھنے والا یہ سمجھے کہ آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، تو اس کا ایمان کس طریقے کا ہے قرآن پر؟ قرآن تو ہر دور میں عمل کے لیے، ہر عصر میں عمل کے لیے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کتاب سے ہمارے تعلق کو ہم مضبوط کریں، اسے پڑھیں بھی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو ٹرانسلیشن ہے کنز الایمان اسے پڑھیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کی کوشش کریں اور پریکٹس کریں. پریکٹس کریں، میں آپ کو ڈیفینیٹ کہتا ہوں، آپ پریکٹس کر کے دیکھو انشاءاللہ العظیم آپ کے دل کو سکون ملے گا. اس لیے کہ کسی بھی کمپنی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، آپ اگر آئی فون استعمال کرتے ہیں تو آپ آئی فون کے کیٹلاگ کو استعمال کریں گے، اور اس میں آپ کو گائیڈ لائن دی گئی ہوگی، آپ اسی کو فالو کریں گے. یہ نہیں کہ آئی فون کا آپ کے پاس ہے اور سیمسنگ کے سسٹم کو آپ فالو کریں یا اس کے کیٹلاگ کو، تو یہ نہیں ہو سکتا نا. اسی طریقے سے ہم انسان ہیں، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس نے قرآن دے دیا ہے کہ اب اس کو فالو کرو، تمہارا اسٹرکچر بھی پرفیکٹ رہے گا، دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، تب یہ سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. تو قرآن نے کہا یتلون کتاب اللہ. دوسری بات فرمائی گئی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جس نے نماز قائم کی. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سارے ارکان کو، سارے شرائط کو، ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز قائم کرنا. یعنی یہ نہیں کہ فجر پڑھے تو ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھے تو عصر چھوڑ دی، یہ نہیں. 5 وقتہ نماز اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا. اور تیسری بات قرآن میں اللہ نے فرمائی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو روزی دی اس میں سے دکھا کر یا چھپا کر ہماری راہ میں جس نے خرچ کی، یہ ایسی تجارت کا امیدوار ہے جس میں کوئی لاس ہے ہی نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز بڑی معذرت کے ساتھ مسلمان یہ سوچتا ہے اس کے ضائع ہونے پر اسے افسوس نہیں ہوتا ہے. چلو ٹھیک، گپ شپ کے اندر نماز ضائع کر دیتا ہے، خسارے میں، گھاٹے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اگر آپ اپنے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں تو باپ کے دل سے دعا نکلے گی یا ناراضگی نکلے گی؟ دعا نکلے گی. تو اگر باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بیٹا پہنچا دے تو باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے. اگر حضور کی آنکھوں کو کوئی ٹھنڈک پہنچائے تو حضور کی دعا نکلے گی. اور حضور کی جب دعا نکلے گی تو وہ انسان خوش رہے گا یا پریشان رہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے.
اور ہم تو اتنا ایزی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ہو فرق نہیں، احساس نہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ تو نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ حرام کام کرنے میں نہیں شرماتے، بدکاری کرنے میں نہیں شرماتے، نماز پڑھنے میں شرماتے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ افسوس، 100,000 افسوس، جو خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے میں شرم محسوس کرتا ہو یا یہ سوچتا ہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، مجھے شاید ذلت والا سمجھیں، ذلیل سمجھیں اور مجھے عزت نہ دیں۔ جس کی مینٹلیٹی اللہ کی عبادت کے عوض میں ذلت ملنا ہو، اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ عزت تو امام حسین کے فارمولے کو دیکھو کہ 72 زخم ہونے کے بعد بھی امام نے سر سجدے میں کٹا کر بتا دیا کہ نماز میں اگر جان چلی جائے تو عزت نہیں جاتی، عزت ہمیشہ کے لیے مل جایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو میں نے دیا، اب دیکھیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جس نے خرچ کیا ہم نے جو روزی دی۔ تو آدمی کبھی سوچتا ہے کہ میں نے جو کچھ کمایا میری سوچ ہے، میری فکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دیا ہے، اور میرا دیا ہوا اگر میری راہ میں تم خرچ کرو گے تو مجھے حاجت نہیں ہے، تم 1 دو گے میں تم کو 10 لوٹاؤں گا، سبحان اللہ، میں 10 تمہیں عطا کروں۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جو اللہ کی بارگاہ میں 1 نیکی لاتا ہے اللہ اس کا 10 گنا اسے عطا کرتا ہے۔ اب 2 چیزیں یہاں پر بتاؤں اللہ کی راہ کے اندر۔ اب مسجد کے لیے اگر کوئی کلیکشن کی بات کرے تو آدمی سوچتا ہے یار یہ شیطانی وسوسہ ہے، لیکن وہی بندہ برائیوں میں شو بازی کے اندر اگر اسے $50,000 بھی خرچ کرنا ہے تو اسے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، لیکن 5,000 مسجد کے لیے دینا ہو تو اسے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، 5,000 کسی غریب کی مدد کے لیے دینا ہو تو ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی، اس لیے کہ وہی بندہ 50,000 شو بازی میں خرچ کرتا ہے اسے دقت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں اللہ عز و جل کی راہ کے اندر خرچ کرنے میں کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں کوئی لاس نہیں ہوتا۔ آج مجھے یہی بتانا تھا 3 چیزوں کو زندگی میں خاص طور پر شامل کرو۔ جیسے عام طور پہ آدمی سوچتا ہے یار شاپ کھولنی ہے، میں تلاوت کروں گا کوئی کسٹمر شاید آ کر کے چلا جائے، نہیں، آپ تلاوت کرو، ایسی تجارت کر رہے جس میں کوئی لاس نہیں۔ تھوڑی سی تلاوت کر کے چلے جاؤ دکان پر، اللہ اس کی برکت سے آپ کو عطا فرمائے۔ نماز کا وقت ہے، شاپ پر ہیں، آپ سوچیں گے نماز پڑھوں گا کسٹمر چلا جائے، نہیں، کسٹمر بھلے چلا جائے، نماز پڑھو اللہ اچھا کسٹمر آپ کے دروازے پہنچے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جو دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو، کم نہیں ہوگا، اللہ 10 گنا اور عطا فرمائے گا۔ تو ایسی تجارت جس میں کوئی لاس نہیں ہے، یہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں اور ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم رزلٹ وہی ہوگا جو میرے قریب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو توفیل مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروردگار قرآن سے وابستگی، قرآن پر عمل، قرآن کو صحیح طور پر سیکھنا، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی دی ہوئی روزی کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، 11، 12، 13 دسمبر کو ممبئی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا انٹرنیشنل سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آپ اپنے دوست احباب و متعلقین جو بامبے کی سرزمین پر یا انڈیا میں کہیں بھی رہتے ہوں ان تک یہ دعوت پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔